اچھا اسی طرح ہے تو ایک تاریخی روایتوں کا اتنا اعتبار تو نہیں ہوتا، لیکن لکھا ہے انہوں نے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن ابن علی ابن ابی طالب، آپ شادیاں بہت کرتے تھے۔ شادی کی 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد طلاق دے دی۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 آدمیوں کو اکٹھا کیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ نے ایک مذاق بنا رکھا ہے شادی کو، شادی کرتے ہیں پھر 15 دن کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر اور کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ تھے نا ان کو بھی بلا کے انہوں نے کہا کہ آئندہ میرے بھائی کو کوئی رشتہ نہ دے، اس نے ایک مذاق بنا رکھا ہے لوگوں کی لڑکیوں سے۔ یہ 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مہینے کے بعد طلاق دے دیتے ہیں۔ تو ان کے بزرگوں نے کہا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، ہماری لڑکی لے کر اگر 1 رات کے بعد بھی طلاق دے دیں گے ہم پھر بھی دیں گے، ہماری نسبت تو ہو جائے گی آل رسول سے، ہم تو اس نسبت کے لیے لڑکیاں دیتے ہیں۔ آخر ایک دن حضرت حسین سے صبر نہ ہوا، وہ اپنے بھائی کو علیحدہ بٹھا کے پوچھنے لگے، انہوں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے آخر؟ چلو آدمی شادی کرتا ہے، 1 کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، 4 کرتا ہے، کوئی مر گئی تو پھر اور کر لیتا ہے، یا چلو کوئی بوڑھی ہو گئی طلاق دے دیا اور کر، یہ آپ نے یہ کیا مسئلہ بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے سامنے ایک راز کھولنا چاہتا ہوں۔ میرے علم میں ایک بات آئی ہے کہ دنیا میں بھی ایک عورت ایسی ہوگی جو ہر رات خاوند کو ملنے کے بعد دوسری رات پھر کماری ہو جائے گی، میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مجھے مل نہیں رہی۔ حضرت حسین مسکرائے، فرمایا بھائی جان مت ڈھونڈو، وہ تمہاری بھابھی ہے، وہ میرے گھر میں آ چکی ہے، وہ میری بیوی بن گئی، اب ڈھونڈنا چھوڑ دو۔ تو حضرت حسن نے پھر شادی نہیں کی۔ اور ویسے بھی عرب کے اندر سچی بات جو ہے نا وہ یہی ہے کہ شادی کوئی عیب نہیں تھا، گناہ عیب تھا، نکاح عیب نہیں تھا۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں۔ ایک مجاہد نے ایک عورت کو پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا دیکھو مجھے تو قبول ہے، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور صحابی ہیں اور مجاہد ہیں، لیکن میرے 6 شوہر پہلے بھی شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے بھی کل شہید ہو جانا ہے، بس میں چاہتا ہوں حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے، بغیر شادی کے نہ مر جاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو قبول ہے۔ تو ایک رات شادی کی، دوسرے دن شہید ہو گئے۔ تو ان عورتوں کو بھی عیب نہیں تھا، اس نے بتلا دیا کہ میرے 6 شوہر تھے، 6 کے 6 شہید ہو گئے، لیکن ہر کے بعد وہ پھر شادی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہندو کی رسم ہے نا جی کہ اگر طلاق ہو جائے جی اب مطلقہ سے شادی کریں۔ اللہ کے بندے کبھی غور کیا کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ بیوہ سے شادی کرے۔ حضور کی پہلی بیوی کون ہے؟ بی بی خدیجہ، اور آپ سے پہلے وہ 2 خاوند کر چکی ہیں، اور دونوں سے اس کی اولاد بھی ہے۔ سرکار دو عالم کی عمر 25 سال تھی، اس کی عمر 40 سال تھی۔ تو یہ باتیں جب سے ہمارے یہاں آ گئی ہیں نا جی کہ خاوند جو ہے وہ دوسری شادی نہ کرے، زنا کرتا رہے، اس پہ بیوی راضی ہے، لیکن شادی نہ کرے جی، میرے اوپر سوکن نہ لے آئے، باقی باہر جو منہ کالا کرتا رہے کرتا رہے۔ اب یہ کوئی انسانیت ہے، کوئی تہذیب ہے؟ تو یہ بات بھی میری بیٹی یاد رکھیں کہ عورت عورت کی دشمن ہے یا مرد عورت کا دشمن ہے؟ مرد تو دوسری لانا چاہتا ہے نا، تم نہیں آنے دیتی نا، تو تم عورت کی دشمن ہو نا، عورت مرد تو نہیں ہے۔ اور اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آپ نے اسی حج میں بھی دیکھا ہوگا، عمرے میں بھی دیکھا ہوگا، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ 4 شادیاں رکھو۔
اور حضور نے فرمایا کہ جتنی اولاد تمہاری زیادہ ہوگی اتنی میں قیامت میں فخر کروں گا، انی مکاثر بکم الامم۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ تزوجوا الودود الولود، اس لڑکی سے شادی کیا کرو جس کی بچے زیادہ ہوں۔ اس کی بہنوں کو دیکھ لو نا، بہنوں کو، ماں کو اور خاندان کو، تاکہ تمہاری اولاد زیادہ ہو۔ باقی جتنی اولاد زیادہ ہوگی اس کا رزق اللہ دے گا اور تم نہیں دے گے۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ اس لیے جنت کی نعمتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہوں۔ اچھا، ایک ہی پھل ہوگا، انگور ہے، کھائیں گے، پھر ایک اور انگور آئے گا، اس کا ذائقہ الگ ہوگا۔ ایک ہی پھل ہوگا، ذائقے مختلف ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کلھا دائم وذلھا۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل اہل الجنۃ ویشربون ولا يتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون۔ اہل جنت کھائیں گے، پیئیں گے، نہ ان کے ناک سے پانی بہے گا، نہ پیشاب اور نہ ان کو پخانے کی ضرورت ہوگی۔ طعامہم جشاء کریہ المسک، ان کے کھانے کو اللہ پسینہ بنا کے نکال دیں گے، اور اس پسینے کی خوشبو بھی ایسے ہوگی جیسے کستوری کی خوشبو ہوتی ہے۔ وَيُلْهِمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّقْدِيسَ كَمَا يُلْهِمُونَ النَّفَسَ، اور جیسے بندہ سانس نکالتا ہے اسی طرح اللہ جنت میں اپنے بندوں کو تسبیح، اپنی تقدیس بیان کرنے کی توفیق دیں گے کہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر ہوگا۔ ورواه مسلم والامام احمد والنسائی من حدیث الاعمش عن تمام بن عقبہ سمعت زید بن ارقم قال جاء رجل من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم تزعم ان اهل الجنة يأكلون ويشربون۔ ایک آدمی کے اہل کتاب میں سے حضور پاک کی خدمت میں آیا اور آ کے پوچھا کہ یا ابا القاسم، حضور یہ بتائیں کہ جنت میں لوگ کھائیں گے بھی پئیں گے بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل، والذی نفس محمد بیدہ ان رجلا منہم لیؤتی قوۃ مئۃ رجل فی الاکل والشرب والجماع والشہوۃ۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ وہاں ہر بندے کو 100 بندے کی طاقت دیں گے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اور جماع اور شہوت میں بھی۔ قال ان الذی یأکل ویشرب تکون لہ الحاجہ ولیس فی الجنۃ اذی۔ قال تکون حاجۃ احدکم رشن یفیض من جلودہم کریہ المسک فیضمر بطنہ۔ تو اس نے کہا کہ حضور جب آدمی کھاتا ہے تو پیتا ہے تو لازماً پھر اس کو پیشاب وغیرہ کے لیے بھی جانا پڑتا ہے، ورنہ تو اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالی مومن جتنا کھاتا رہے پیتا رہے پسینہ بن کے نکل جائے گا۔ وقال خلف ابن خلیفۃ الحمد بن عبد اللہ بن الحارث ان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لتنظر الی الطیر فی الجنۃ فَيَخِرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ مَشْوِيًّا۔ مومن جنت میں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھیں گے، بڑا خوبصورت، کہیں گے یار یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا گوشت تو بڑا لذیذ ہوگا، بس وہ فوراً بھنا ہوا حاضر ہو جائے گا۔ وَجَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ظَفَرٌ طَائِرًا، جب مومن کھا لیں گے تو پھر وہ اڑ کے چلا جائے گا۔ کما کان بِإِذْنِ اللَّهِ تبارک و تعالی وقد قال اللہ تعالی وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ جنت میں پھل ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے، نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ وہ کبھی ختم ہوں گے۔ جیسے فرمایا دانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور وہ پھل ان کے اوپر خود سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ ظِلُّهَا لَا يُزُولُ وَلَا يَقْلُصُ، اسی طرح جو سائے ہوں گے درختوں کے وہ بھی کم نہیں ہوں گے، نہ ہٹیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔
لهم ازواج مطہرۃ وندخلهم ذلا ذلیلا. اللہ فرماتے ہیں ہم مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہوں گی جو پاک ہوں گی. سب سے بڑی بات عورت کے لیے پاک ہونا ہے، کہ وہ پاک ہو اور اس نے کبھی خیانت نہ کی ہو، اس کے بدن کو کسی غیر نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ فرمایا کہ مومن ہم نے تیرے لیے جو حوریں رکھی ہیں ان کو کسی انسان اور کسی جن نے کبھی چھو کے بھی نہیں دیکھا ہے، اور یہ انہوں نے بھی اپنی نظر نہیں اٹھائی ہے کسی غیر پہ نظر ڈالنے کے لیے. اس لیے اللہ تبارک وقت تقدم فی الصحیحین من غیر وجہ ان رسول اللہ کہ ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب المجد الجواد المزبر اسیر ذلہ میں تو ہم لائق تو جنت کے اندر ایک درخت ہوگا، اس کے اندر اگر ایک بہت اچھا گھوڑا سدھایا ہوا بنایا ہوا وہ بھی چلتا رہے تو 100 سال تک وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا وذل ممدود وکثیر ما یکن اللہ تعالی صفۃ الجنہ صفۃ النار لیرغب فی الجنہ ویحذر من النار. اللہ تبارک و تعالی جنت کی بھی صفتیں بیان فرماتے ہیں اور جہنم کی بھی، تاکہ جہنم سے ڈرے اور جنت کی رغبت کرے. ولہذا لما ذکر صفت الجنت بما ذکر قال تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. یہ جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں.